فاطمی سلطنت ایک ایسی طاقتور اسلامی سلطنت جس کا عروج نہ صرف سیاسی میدان میں تھا بلکہ علم، ثقافت اور مذہبی رواداری میں بھی نمایاں تھا۔ یہ سلطنت 10ویں سے 12ویں صدی عیسوی تک شمالی افریقہ، مصر اور مشرق وسطیٰ کے اہم علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ فاطمی خلافت نے قاہرہ کو علم و حکمت کا مرکز بنایا اور اپنے دور میں علمی، مذہبی اور ثقافتی ترقی کے نئے دروازے کھولے۔ تاہم اپنے عروج کے باوجود فاطمی سلطنت کو داخلی اختلافات، بیرونی حملوں اور طاقتور حریفوں کی موجودگی کے باعث زوال کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو معزز ناظرین، اس دستاویزی فلم میں ہم فاطمی سلطنت کے عروج اور اس کے سنہری دور اور آخرکار اس کے زوال کے عوامل کا جائزہ لیں گے۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ معزز ناظرین، فاطمی سلطنت اسلامی تاریخ کی ایک اہم اور اثر و رسوخ رکھنے والی سلطنت تھی جو 10ویں سے 12ویں صدی عیسوی تک شمالی افریقہ، بحر روم اور مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کا قیام اسماعیلی شیعہ خاندان کے ذریعے عمل میں آیا اور یہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم سیاسی، ثقافتی اور مذہبی طاقت کے طور پر ابھری۔ فاطمیوں کی حکومت کا آغاز، ان کی مخصوص قیادت اور ان کا اسلام کی وسیع دنیا پر اثر ان کی تاریخی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ فاطمی سلطنت کو سب سے زیادہ اس بات کے لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے قاہرہ کو علم و ثقافت کا مرکز بنایا، اسلامی حکومت میں اس کے کردار کو مستحکم کیا اور عباسی خلافت اور سلجوقیوں کے ساتھ اس کے حریفانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ فاطمی سلطنت کا آغاز اسماعیلی شیعہ اسلام کے عقائد سے ہوتا ہے۔ لفظ فاطمی دراصل فاطمہ سے نکلا ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور امام علی علیہ السلام کی اہلیہ تھیں۔ فاطمی خاندان کا دعویٰ تھا کہ ان کی نسل فاطمہ اور علی سے ہے اور یہی دعویٰ ان کے لیے مسلمانوں کی قیادت میں ایک جواز فراہم کرتا تھا۔ فاطمی خلافت کی بنیاد عباسی خلافت کے خلاف تھی جو بغداد میں سنی مسلمان حکمرانوں کے زیر اثر تھی۔ فاطمی سلطنت کی ابتدا 909 عیسوی میں ہوئی جب ابو عبداللہ الشیعی نامی ایک اسماعیلی مبلغ نے افریقہ کے اغلبی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی۔ اس بغاوت کی کامیابی کے نتیجے میں فاطمی خلافت کے پہلے خلیفہ عبید اللہ المہدی باللہ کا اعلان کیا گیا۔ 909 عیسوی میں عبید اللہ کا خلافت کا اعلان فاطمی سلطنت کے قیام کا سنگ میل تھا۔ ابتدا میں فاطمیوں کی حکمرانی شمال افریقہ تک محدود تھی، لیکن جلد ہی ان کی سلطنت نے مصر اور دیگر اہم علاقوں تک اپنی سرحدیں بڑھا دیں۔ فاطمی سلطنت کا عروج 969 عیسوی میں ہوا جب فاطمی فوج نے مصر کو فتح کیا جو مسلم دنیا کی سب سے امیر اور اسٹریٹجک طور پر اہم علاقے میں شمار ہوتا تھا۔ فاطمیوں نے قاہرہ کو 969 عیسوی میں اپنا دارالحکومت بنایا اور اس شہر کو علم، ثقافت اور سیاست کا ایک اہم مرکز بنا دیا۔ قاہرہ آج بھی مسلم دنیا کا ایک نمایاں شہر ہے جو علم و ادب کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ فاطمیوں نے مصر میں اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا اور عباسی خلافت کو سیاسی اثر و رسوخ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اگرچہ فاطمی خلافت بغداد میں موجود عباسی خلافت کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر پائی، مگر ان کا اثر و رسوخ مغربی مسلم دنیا میں واضح طور پر بڑھ گیا۔ ان کی سیاسی کامیابی کا راز ایک مؤثر حکومت، مضبوط فوجی طاقت اور ایک محنتی بیوروکریسی میں تھا جس میں شیعہ اور سنی دونوں مسلمان عالم اور حکومتی افسر شامل تھے۔ فاطمی خلافت کا سنہری دور خلیفہ المعز الدین اللہ اور حاکم بے امر اللہ کے زیر قیادت تھا۔ ان حکمرانوں کے دور میں فاطمی سلطنت میں خوشحالی، فوجی طاقت اور علمی ترقی کا ایک نیا دور آیا۔ المعز کی فوجی مہمات نے فاطمی سلطنت کی سرحدوں کو مشرق وسطیٰ، عربستان اور سیسیل تک بڑھایا۔ الحاکم جو ایک پیچیدہ شخصیت تھے، اپنے دور میں فنون اور ثقافت کے بڑے حامی تھے۔ ان کی حکومت میں قاہرہ ایک عالمی شہر کے طور پر ابھرا جہاں دنیا بھر سے علماء، تاجر اور فنکار آ کر آباد ہو گئے۔ فاطمیوں نے مذہبی رواداری کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کی کئی اسلامی ریاستوں میں کمی تھی۔ انہوں نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اپنی سلطنت میں نسبتاً امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دی۔ فاطمیوں کی حکومت میں
علمی ترقی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی اور خاص طور پر ریاضیات، فلکیات اور فلسفہ کے شعبوں میں 970 عیسوی میں فاطمیوں نے جامعۃ الازہر کی بنیاد رکھی، جو آج بھی مسلم دنیا کا ایک عظیم علمی ادارہ ہے۔ اگرچہ فاطمی سلطنت نے ابتدا میں عظیم کامیابیاں حاصل کیں، مگر 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں اس میں زوال کی علامات نمودار ہونے لگیں۔ اس زوال کی کئی وجوہات تھیں، جن میں داخلی اختلافات اور حکومتی اشرافیہ کے درمیان تنازعات شامل تھے، جنہوں نے سلطنت کے مرکزی اختیار کو کمزور کر دیا۔ اس کے علاوہ افواج کے مشرق وسطیٰ میں حملے اور سلجوق ترکوں کی مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی طاقت نے فاطمیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ 1099 عیسوی میں یروشلم کی صلیبی افواج کے ہاتھوں شکست فاطمیوں کے وقار اور اثر و رسوخ کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ 12ویں صدی عیسوی کے آغاز تک فاطمی سلطنت اپنے عروج سے گر چکی تھی۔ 1171 عیسوی میں ایوبی حکمران صلاح الدین ایوبی نے فاطمی سلطنت کا خاتمہ کیا اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین نے فاطمی خلافت کے آخری خلیفہ الہادی کے تخت اقتدار کا خاتمہ کیا اور یہ واقعہ فاطمی سلطنت کے زوال کا آخری مرحلہ تھا۔ فاطمی سلطنت اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، خصوصاً اس کی شیعہ اسلام کی ترویج اور اس کے علمی و ثقافتی خدمات کے حوالے سے۔ اگرچہ سلطنت کا زوال مختلف داخلی اور خارجی عوامل کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کی میراث آج بھی موجود ہے، خاص طور پر قاہرہ کے شہر کے طور پر، جسے فاطمیوں نے علم و ثقافت کا مرکز بنایا۔ فاطمیوں کی حمایت سے ہونے والی علمی ترقی، فنون کی ترویج اور مذہبی رواداری نے اسلامی تاریخ کے دائرے کو وسیع کیا اور اسے آنے والی صدیوں تک متاثر کیا۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی۔ سلطنت فاطمیہ کے متعلق مزید تفصیل سے جانیں گے آنے والی ایک ساتھ میں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔